صحیح بخاری حدیث نمبر 4372 کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف چند سوار بھیجے اور وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص ثمامہ بن اثال نامی کو پکڑ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا، ایک پیلر اور ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا، ثمامہ تو کیا چاہتا ہے؟ یعنی میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ ثمامہ نے کہا کہ اے محمد، میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، جس نے مسلمانوں کو جنگ میں مارا، اور اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ثمامہ تو کیا چاہتا ہے، میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ ثمامہ کہتا ہے کہ وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن بھی چلے جاتے ہیں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پھر سے تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں، ثمامہ بن اثال تو کیا کہتا ہے، تو کیا سوچتا ہے، میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ ثمامہ بن اثال پھر سے کہتا ہے کہ وہی میں جو پہلے کہہ چکا ہوں، اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ 3 دن اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا۔ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ رسی ڈھیلی کر دی گئی۔ ثمامہ بن اثال مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں جا پہنچا اور غسل کر کے ڈائریکٹ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ثمامہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ برا مجھے کسی کا چہرہ نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پیارا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کے دین سے زیادہ برا مجھے کسی کا دین نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین میرے نزدیک سب سے پیارا لگ رہا ہے۔ اور کہا، آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے کسی کا شہر نہیں لگتا تھا، لیکن آج اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شہر میرے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے پیارا ہے۔ اس کے بعد پھر مزید فرمایا ثمامہ بن اثال نے کہ جب آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کیا تھا تو اس وقت میں نے عمرے کا ارادہ کر لیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے متعلق اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اثال کو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، عمرہ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ہیں۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے کہ ثمامہ، کیا تو بے دین ہو گیا ہے؟ ثمامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں۔ اور سنو میرے ساتھیوں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یمامہ سے جو گیہوں آتا تھا اب ایک دانہ تک بھی تمہیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اجازت دے دیتے ہیں۔ تو یہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ تھے جو کل تک جب اسلام میں ایڈ نہیں ہوئے تھے تو نبی کا چہرہ، نبی کا دین اور نبی کا شہر ان کے نزدیک سب سے برا تھا، لیکن آج جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کا کریکٹر دیکھا، تو ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام لانے پر مجبور ہو گئے۔ اور ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، اب آپ کے دین سے زیادہ اچھا اور آپ کے چہرے سے زیادہ اچھا اور آپ کے شہر سے زیادہ اچھا میرے نزدیک دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔